آج ایک ہمارے بہت سینئر کولیگ ہیں اور وہ بھی ایک لفظ لکھنے سے پہلے کو 200 مرتبہ سوچتے ہیں. کولیگ تو اس طرح نہیں ہیں، انہوں نے رپورٹنگ ایز سچ نہیں کی، کالمسٹ ہیں اور ہم اکثر انہیں کوٹ کرتے رہتے ہیں. خرم حسین صاحب، ڈان میں ان کا آج آرٹیکل چھپا ہوا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب جاتی عمرہ میں بریفنگ لی جا رہی تھی تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ کی موجودگی میں، یعنی اورنگزیب کی موجودگی میں، اپنے بڑے بھائی کو مسٹر پرائم منسٹر کہہ کے ایڈریس کر رہے تھے. نہیں، یہ ان کی رپورٹ ہے. نہیں، میں خوش ہو رہا ہوں کہ میری خبر ٹھیک ہو جانی کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وہ یار ایسے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں کیڑی خبر ٹھیک ہو جانی. وہ اس میں ان کا پوائنٹ بڑا واجب تھا خرم صاحب کا کہ اب اورنگزیب صاحب جو ہیں، جب ان کا وزیر اعظم ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے بڑے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ مسٹر پرائم منسٹر، تو اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بجٹ تیار کرتے ہوئے ڈائریکشن کس سے لیں؟ وہ تو شہباز شریف سے لے رہے. اوہو بھائی، جس سے لینی ہے وہ کہہ رہا ہے جی مسٹر پرائم منسٹر، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اگر فرض کرو دریں سنا جن کو شہباز صاحب جو ہیں مسٹر پرائم منسٹر کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، وہ اورنگزیب صاحب کو فون کر کے کہیں سنیا تسی یہ ٹیکس لا رہے ہو ہے کی چول ہے، پھر کیا کرے گا؟ یعنی کہ پھر کیا کرے گا وزیر خزانہ؟ نہیں، مجھے پلیز ایکسپلین کریں. پیمرا میں یہ لفظ نہیں بول سکتے، پیمرا ریگولیشن کے مطابق یہ کی چول ہے. نہیں، چول از اسٹوپڈیٹی یار. وائی آر یو انڈرمیننگ یور اون لینگویج فار گاڈ سیک. سعادت حسن منٹو نے پنجابی کے بہت سارے الفاظ گنوائے ہیں. آج ہی ہمارے کسی دوست نے اپنے کالم میں وہ گنوائے ہیں. آئی ایم سوری، میں ان کو اس وقت اگر نام بھول رہا ہوں. مجھے انہوں نے کہا مثلا جیسے مینڈک ہوتا ہے نا، اس کو پنجابی میں ڈڈو کہتے ہیں. تو منٹو صاحب جو اردو کے بہت بڑے افسانہ نگار ہیں، انہوں نے کہا کہ یار جتنی خوبصورت جو ہے ڈڈو جو ہے اس کی پوری فزیکل، یعنی کہ پنجابی کا یہ لفظ اس کی پوری تصویر سامنے لیا تو اس طرح بھی ہے کہ چول ماری ہے بس کہ یار یہ کیا بیوقوفی. اب مصیبت یہ ہے کہ اف وی اسپیک آر اون لینگویج، جو میری ماں نے بولی، تو وہ تم کہتے ہو کہ جی یہ بد تہذیبی ہے اور یہ پیمرا کو قبول نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا کہ شاید بھائی چلو آج میں بھی کہہ دوں گا کہ چول ماری. نہیں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں یہ چول. ارے بابا، چول مارنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں، یعنی یہ کیا آپ نے سیریس شو کر رہے ہیں یار. وین یو آر ٹاکنگ، فرض کرو کہ یار آپ نے کیا بچہ گانا بات کی ہے، انگریزی میں کہیں گے یار یو آر ٹاکنگ، یہ کیا اسٹوپڈ بات کی ہے نا. تو اسٹوپڈ از چول. بجٹ ہم ایک سنجیدہ شو کرتے ہیں. اللہ ہی جانے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. اور اس ملک میں سنجیدگی سے کیا چیز ہو رہی ہے. سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ایک موقع پر ایک آنریبل جج صاحب جو ہیں وہ بانی تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی قومی مسائل کے حل کے لیے آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تو بانی تحریک انصاف نے کہا نہیں جی، پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یعنی کہ سپریم کورٹ، تو بھائی اگر سپریم کورٹ ہی نے سارے مسائل کا حل دینا ہے تو پھر بانی صاحب آپ سیاست میں کیا کر رہے ہیں؟ جج لگ جاؤ. نہیں، ہاں ویری رائٹ، ٹھیک ہے. خیر. اور سملرلی اینی میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جو مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ بخدا ہم لوگ واقعتاً جیسے سیاستدان خود کو ثابت کر رہے ہیں نا کہ یہ نکمے ہیں، irrelevant، خواہ ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، ان کے پاس ملکی مسائل کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے حل کا. ایک دوسرے کو گالیاں دینیاں ہیں اعلیٰ نوعیت کی. علی امین گنڈا پور صاحب وہ ہیں قابل تقلید، اور ہم بھی ہم ان ایشوز کو زیر بحث نہیں لاتے جو میرے اور تمہارے پیٹ، اسی کے لیے گورنمنٹ کام کر رہی ہے نا. اب دیکھیں نا، آپ نے خبر دی. اب میں بتا دیتا ہوں، میری نا ایک سعودی ڈپلومیٹ سے بات ہوئی. میں نے کہا وہ محمد بن سلمان نے آنا تھا، تو انہوں نے کہا ان کی نجی مصروفیات. اب میں نے اس پر وہ چیک کی جو آپ نے مجھے بات بتائی. ارے بھائی نجی مصروفیات دیکھو، چلو اب یہی ہمارے ہاں مصیبت ہے. وہ دورہ اس اکانومی کے لیے تھا نا، اکانومی کے لیے یو اے ای سے جو ہم نے قرضے رول اوور کرائے. بہت سارے لوگ وہ جی نصرت جوید نے کی چول مار دیتی. اچھا چلو یار، پاکستان کی حکومت نے غلط تاثر دیا ہوگا. پاکستان سعودی عرب کے لیے لیٹس پرزیوم کہ غیر اہم ملک ہوگا. جاپان تو ایک بڑا ملک ہے نا، ٹاپ اکانومیز میں سے ایک ہے، اور وہاں لمبا وزٹ تھا ان کا 4 دن کا. کا وہ کیوں انہوں نے ڈیفر کیا ہے؟
ان کی کوئی نجی مصروفیت ہے. میں نے وہ ری چیک کی آپ والی بات. مصروفیات بابا یہ کہ ان کے والد از ناٹ فیلنگ ویل. میں نے یہ بھی ان سے ری چیک کیا اینڈ ہی سیڈ یس. وہ بہت کریٹیکل ہے. ایک سیدھی سی بات ہے. اچھا سملرلی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں پش کیا ہے. آج خرم حسین صاحب نے ہی اپنے یہی لکھا ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بجٹ کے اتنے قریب وزیر اعظم صاحب چائنا چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ چین کے تالیاں بھجوانے نہیں گئے ہیں. ظاہر ہے وہ وہاں پہ ایم او یوز وغیرہ سائن کروانے نہیں گئے ہیں. تو یہ ان کی سنجیدگی ہے نا. بابا کس لیے گئے یہ بتائیں بھائی, کس لیے گئے؟ آئی ایم ایف بار بار کہہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے بجلی کی قیمت بڑھانی ہے. یہ بجلی اور گیس کی قیمت بڑھانا اگر وہ نہیں بڑھاؤ گے تو آئی ایم ایف سے پیکج نہیں ملے گا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو تباہ ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ پھر ایسا کریں, اگر آپ کوئی اپنے لیے سپیس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں چین کے پاس اور چین کی جو آئی پی پیز ہیں ان کو کہیں کہ وہ جو ان کے جو قرضہ جات ہیں ان کو وہ سٹیگر کر دیں. سٹیگر مطلب کہ پھیلا دیں, مطلب کہ 2 مہینے کر کے لے لیں, یعنی کہ بھی قسطاں کر دو. مطلب یہ کہ میں نے اگر آپ کو 6 مہینے فار دا پرپز کہ آئی ایم ایف آپ کو تھوڑا ریلیف کر دے. آئی ایم ایف نہ کرے اپنی شرائط میں. یار مجھے اور تمہیں بجلی کا بل اتنا نہ ادا کرنا پڑے فی یونٹ کی قیمت کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے نا کہ کوئی سپیس حکومت کے پاس ہو, کوئی راستہ نکلے. وہی سپیس لے لیں شہباز شریف کا ہے نا. تو یہ ان کی سنجیدگی ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں عوام کو ریلیف ملے. الٹیمیٹلی عوام کی ریلیف کی بات کے لیے بھائی میں ان کو انڈرمائن نہیں کر رہا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہمیں کوئی بریفنگ ہے, کیا ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ اس موضوع پر بات ہوئی. ہمیں کس نے بتانا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. گورنمنٹ کے اتحادی بھی ہیں. آئی ایم ایف پروگرام اگر گورنمنٹ کے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی والے, ان سے جھگڑا ہونے والا ہے ان کا. نہیں میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, آپ پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں یار. پیپلز پارٹی والے میں کہہ رہا ہوں, حکومت کے اتحادی. ہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نا. بھائی حکومت میں کون ہے اس وقت؟ نون لیگ پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کی حمایت سے نون لیگ حکومت. اچھا ہاں حکومت میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کابینہ میں نہیں ہے. یس فائن. آئینی عہدے لے لیے انہوں نے, ٹھیک ہے جی. اب آئی ایم ایف انہیں کہہ رہی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا نیشنل فائنینس کمیشن این ایف سی, آپ ایک اور بنائیں. کل باقاعدہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بریفنگ دی گئی ہے. کس نے دی؟ آپ کے محبوب وزیر خزانہ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چین سے زوم شوم پر بھی جوائن کیا تھا. میں نے کہا نا وہ کنیکٹ تو ہے نا. نہیں انہوں نے سردار ایاز صادق صاحب نے منت ترلا کیتا سی. انہوں نے کہا میں نے ہاؤس سے لانا ہے, بجٹ پاس کروانا ہے, آپ نے نہیں کروانا, آپ تو پیش کر کے تو خواب خرگوش کے مزے لیں گے. تو خدا کے لیے پیپلز پارٹی والوں کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی بریفنگ کریں. ہیلو, سمجھ گیا, ٹھیک ہے. کس نے انیشیٹو لیا؟ سردار ایاز صادق. دوبارہ کہہ رہا ہوں سردار ایاز. وہ کون ہوتے ہیں؟ نون لیگ والے. اور وہ کیا ہیں؟ اسپیکر قومی. ہاں, اور ہاؤس انہوں نے چلانا ہوتا ہے. بجٹ سیشن میں تقریریں انہوں نے سننی ہے, پاس انہوں نے کرانا ہے ایکچولی. اسپیکر سمجھ آ گئی نا بات. انہوں نے کہا جی یہ پیپلز پارٹی والے بہت ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ بجٹ کیا بن رہا ہے. سر نمک کٹا کھولتا جی. جو بات میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا, اس کا تقریباً یعنی 15 سے 20% جو تفصیلات ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, 15 سے 20%. آپ سے 1 منٹ ہے, یہ کس نے؟ یہ شہباز برانا صاحب نے ایکسپریس ٹریبیون میں آج لکھی. 30 سیکنڈ. پیپلز پارٹی کو راؤنڈ اباؤٹ وے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ این ایف سی تقریباً ایک اور طریقہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, یہ صوبوں میں بانٹ دیا جائے. سندھ بڑی خوشی سے لگا لے گا. علی امین گنڈا پور کہے ہاں ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں, لیکن اس کا نام ہوگا عمران خان انکم سپورٹ پروگرام, اور اوپر تصویر لگی ہوگی. تو کیا کرو گے پھر؟ یہ آئی ایم ایف یہ کٹا کھول رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے تمہیں یا نہیں؟ ہوں سمجھ آئی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا جلدی سے 10 سیکنڈ دے دو. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو پاس آن کر دو. آئی ایم ایف کی ایک شرط. تو اس وقت تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, وہ اس کا نام رکھیں گے, وہ یہی نام جاری رکھیں گے کیونکہ بی بی کے نام سے دی. تو کے پی میں چینج ہو سکتا تو وہ کر سکتے ہیں, اور پنجاب میں وہ کر دیں گے جی. نواز شریف وہ نہیں کرے, اتنا ظرف تو ہے نہیں. اگر مریم کی دستک ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ. نہیں وہ ایک کنٹینیو پروگرام ہے, اور بے نظیر ان کی آئیڈیل ہے. مطلب یہ انہوں نے کہا ایک نجی محفل میں بھی. یہ کسی بل کا ذکر آپ کر رہے تھے, کوئی وفاق میں بھی آ رہا ہے سوشل میڈیا کو لے کے. آئی تھنک ڈیجیٹل پروٹیکشن ایکٹ. وٹ از دس؟ وہ تو میں بہت دنوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں, جیسے ٹویٹر کو غائب کر دیا گیا ہے نا تقریباً. وہی وی پی این پہ تو چل رہا ہے نا. وی پی این پہ بھی نہیں اب چل رہا. اب باقاعدہ اب وہ آ گئے ہیں فلٹر. ہم ماشاءاللہ
کچھ چیزوں پہ جب ہم ترقی کرتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. اچھا مثلا تم جو مرضی کہہ لو، تم ہنس لو گے اس بات پہ. بہرحال ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود ایٹم ہم بنا لیا. جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا یکسو ہو کر کہ یہ ضروری ہے کہ جی یہاں پہ ٹویٹر کے ذریعے کیوس نہ پھیلے، تو اس کا فلٹر وغیرہ کر کے اب عید کبھی آپ کو نظر آ جائے وہ بھی رکھا ہوا ہے، تاکہ کوئی اگر کہے تو نیچے چل رہا ہے جی مشکلات آ رہی ہیں. اور تھوڑے دنوں میں جب فلٹر پہ پورا کمانڈ آ جائے گا تو فنکشنل ہو جائے گا. اس کے بعد صرف ٹویٹر ہے نا، میں باقی تو آئی تھنک کہ اس کے بعد پھر دس از ناٹ سوشل میڈیا، دس از ٹویٹر. ارے بھیا پورا کمپریہنسو فلٹر ارینجمنٹ ہو چکا ہے. صرف ابھی فیس بک کے ساتھ کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا رکاوٹ ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل اس طرح کے بھی ہیں کہ فیس بک میں بہت سارے ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بیچارے فیس بک کے ذریعے گھر والوں کو فون کر لیتے ہیں. وہ تو بھی کس کو وہ کریں گے. اگر فیس بک ناراض ہو کر وہ خود اس نے اگر ڈینائی کر دے، یوٹیوب والے آپ کے ساتھ مذاکرات کو تیار ہیں. جو زیادہ خدشہ مجھے ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چند یوٹیوبرز جو ہیں وہ جب یہ بل پاس ہو گیا، اور وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں ثاقب نثار تو پھر بجٹ کے ساتھ ہی وہ لگا دیں، تو یہ ڈیجیٹل یہ جو ہے وہ شاید بجٹ کے ساتھ منظور ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل پروڈکشن نہیں، بجٹ سیشن میں تو بجٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور سر اس کے اندر بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے، وہ بہت راستے ہوتے ہیں. مطلب کل بھی ہو سکتا ہے، ایسی کون سی بات ہے بھائی. 12 کو پیش ہونا ہے نا بھائی، کل پیش کر دو سینٹ میں قانون پاس ہوتا ہے. بابو ابھی تو بجٹ سیشن شروع ہی نہیں ہوا نا، لیکن آج قومی اسمبلی مل رہی ہے نا، کل سینٹ مل رہا ہے نا. ہاں مل رہا ہے. بجٹ 12 کو پیش ہونا ہے. ہاں ٹائم ہے ابھی. یوٹیوبرز کا کیا کریں گے؟ یوٹیوبرز کیا میرا خیال ہے مجھے خدشہ لاحق ہو رہا ہے، کاش کہ میری ایوان ہائے اقتدار تک رسائی ہوتی. 3 یا 4 جو پرومیننٹ قسم کے یوٹیوبر ہیں جو ان کی دسترس میں آ سکتے ہیں، شاید ان کی زندگی کے لیے کچھ مسئلے مسائل ہوں. یعنی کہ زندگی کے لیے خدا نخواستہ میں یہ نہیں مطلب یہ کہ ان کے خلاف باقاعدہ سنگین مقدمات بنائے جا سکتے. یہ آپ کا خدشہ ہے؟ خدشہ ہے، اور اللہ کرے غلط سا نہیں. آپ کا اللہ کا یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کی خبر خدشہ جو ہے ہمیشہ خبری جامہ پہنتی ہے. خدا کا واسطہ ہے یہ بابو، یہ میری خبر نہیں ہے. میں نے کہا ہی نہیں، میں نے کہا آپ کا خدشہ. خوف کا اظہار کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی رب کریم سے نہایت خلوص سے التجا ہے کہ میرا یہ خدشہ